مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو غلطی ہوتی ہے انسان سے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے انسان کا کردار مجروح نہیں ہوتا۔ اب دیکھو باپ اتنا خوبصورت تھا، یعقوب علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے نا اللہ کے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ میرا ہو جائے تو کسی طرح بس وہ بھائی کو سائڈ پہ لگاؤ اس کو، یہ ایک نفس نے، شیطان نے ورغلا دیا، تو یہ گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ نہیں جس کو گھٹیا پن سے تعبیر کرتے ہیں ہم، اور چور کے گئے وہاں کسی کام سے، اس کی گھڑی اٹھا کے جیب میں رکھ لی، اس کی یہ چیزیں اٹھا کے جیب میں رکھ لی، یہ کیا پن ہے؟ گھٹیا پن ہے۔ تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جیسے مرضی ہوں چور، تبھی ہم کہتے ہیں نا کسی کے کبھی یہ تو سالا ہے ہی چور، اور ایک چور ہوتا ہے خاندانی چور ہوتا ہے، جو خاندانی چور ہے اللہ اس سے بچائے، کم وقت وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ کر بھی لینا پھر چوریاں شروع کر دیتا ہے وہ، تو اللہ سب مسلمانوں کو خاندانی چور ہونے سے بچائے، کیونکہ باپ دادا سے بعض دفعہ چلا آ رہا تھا، ابا بھی چور تھے پکڑے گئے تھے، دادا بھی ایک دفعہ پکڑے گئے تھے، اور پھر بچہ بھی وہی کام کر رہا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، ہم ایسے کام نہیں کرتے بھائی۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہے؟ تو وہ فوراً کہتے ہیں جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے اس کو رکھ لو۔ ان کو تو کانفیڈنس تھا کہ بھائی ہم تو چور ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جو چور پکڑا جاتا تھا تو جس کی چوری کیا اس کا غلام بن کے رہتا تھا، یہ اس زمانے میں سزا بھی تھی، بادشاہ کے دین میں یہ قانون تھا، بادشاہ کے مذہب میں۔ تو یہ کیا ہے کہ بھائی اس کو اسی کو پکڑ لو۔ تو انہوں نے سب کی تلاشی لی اور بالآخر بنیامین کے تھیلے سے نکال لیا، بولے چلو بھائی آ جاؤ بھائی۔ اب وہ بیچارے پریشان کہ یار اس کو ابا کے پاس، اگر ابا تو مر جائیں گے غم سے بھائی، کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اے بادشاہ اس کا ایک باپ ہے بوڑھا، کبیرہ بہت بوڑھا، وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے کیسے برداشت کرے، ان کو بتا رہے فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے ہر شخص قربانی دینے کے لیے تیار ہے، سزا میں ہمیں جیل میں ڈال دو، ہمیں غلام بنا کے رکھ لو، ہم غلامی کریں گے۔ کیونکہ بہرحال باپ سے محبت تو تھی نا، کہ بھئی ایک غم تو ہم نے باپ کو جوانی میں دے دیا، وہ تو عرصہ گزر گیا، بڑھاپے میں باپ کو کیسے غم دیں؟ اتنا تو پتھر دل نہیں تھے کہ وہ اتنا زیادہ باپ کو ستائیں۔ اب ہر ان میں سے ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کہ جو سزا چور کی آپ کے قانون میں ہے وہ ہم میں سے ہر شخص سزا کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بچے کو چھوڑ دو، اس کا بوڑھا باپ اس کے غم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے نا اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، ورنہ تو جائز نہیں تھا نا کہ اس کو رکھ لیں اور باپ کو اور تکلیف دیں۔ علماء نے لکھا یہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اب آپ کے والد کو ہم نے آزمائش میں ڈالنا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ بھئی جس کے سامان سے پیالہ نکلا اس کے بغیر ہم کسی کو رکھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قرآن میں فرماتے ہیں فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا انہوں نے کہ بھئی اس کو نہ رکھو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو، تو نہیں مانے تو مایوس ہو کے خلصوا نجیہ، ایک کونے میں جمع ہو کے آپس میں چپکے سے بات چیت کرنے لگے۔ بات چیت کے دوران قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ باپ نے کیسی مضبوط قسمیں لی تھیں کہ ہر صورت میں بھائی کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے ہم یوسف کے بارے میں جو کچھ ہم یوسف کے ساتھ کر چکے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ فلن ابرح الارض، اب میں اس زمین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں مصر واپس باپ کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، حتی یأذن لی او یحکم اللہ لی، یأذن لی ابی، باپ جب تک مجھے اجازت نہیں دے گا یا اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ کے میری روح نہیں قبض کر لیتا، میں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ ارجعوا الی ابیکم، تم سب جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا یا ابانا، اور جا کے بیک زبان ہو کے کہو اے ہمارے ابا،
ان ابنک سرق, آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, وما شہدنا الا بما علمنا, ہم تو وہی کچھ کہہ سکتے ہیں جس کا علم رکھتے ہیں. وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین, ہم غیب کا علم نہیں رکھتے, ہمیں اگر پتا ہوتا کہ یہ ہو جائے گا تو ہم بھائی کو کبھی ساتھ لے کے نہیں جاتے. واسأل القریۃ التی کننا فیہا, ابا آ کے اس بستی والوں سے پوچھو جہاں ہم ہیں. وہ بیچارہ باپ کہاں آئے گا. قرآن کہتا ہے کہ یہ سب یعقوب کے پاس آئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, کہ تمہارے نفسوں نے ایک چیز کیا کر لی ہے, گڑھ لی ہے, جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو پہلے بھی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا, جھوٹ بول رہے ہو. یوسف علیہ السلام کی باری, اور اس دفعہ بھی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. حالانکہ وہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے, اب کی بار سچ بول رہے تھے. اس سے ہمیں دو بڑے اسباق ملتے ہیں. نمبر ایک, پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. نمبر دو, مضبوط قرائن کسی کے بارے میں جھوٹے ہونے کے پتہ چل جائیں تو اس کو جھوٹا کہنا جائز ہے. کیونکہ مضبوط قرائن کیا تھے بھائی, پہلے یوسف کو غائب کر دیا, اب کس کو غائب کر دیا. ایسا کیسے ہو سکتا, بیٹا تو میرا چور ہے ہی نہیں, کوئی اور الزام ہوتا تو میں مان بھی لیتا. بھیڑیے کا لگا دیتے تو شاید کچھ یقین ہے, چور تو ہو ہی نہیں سکتا وہ, تو اس سے بھی بڑی بات لے کر آ گئے نا. لیکن اس دفعہ کیا کر رہے تھے وہ, سچ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی پر کرتے ہیں فیصلہ لیکن وہ صحیح ہوتا ہے, لیکن ہم کس کے مکلف ہیں بھائی, قرائن کے. لیکن زنا میں تہمت لگانا جائز نہیں ہے, فحاشی کی تہمت میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل, جیسے یوسف کے گم ہونے پر کیا کہا تھا, صبر جمیل, کچھ کر نہیں سکتا, میں تمہارے خلاف کیا FIR کٹواؤں گا, تمہیں جیل میں بند کروں گا, بیٹے ہو میرے, کیا کر سکتا ہے باپ, بوڑھا باپ بیٹوں کے. فصبر جمیل, دوبارہ کیا کروں گا, صبر, ایسا صبر جس میں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. اب دیکھو یہاں ایک بات, ایک غم ختم نہیں ہوا کہ دوسرا غم شروع. ہم ہوتے تو کسی بزرگ کے پاس جاتے, آج کے اوریجنل بزرگ نہیں جو بنے ہوئے ہیں بزرگ, ان کے پاس جاتے, وہ کیا کہتا, کسی نے کچھ, تمہارے گھر میں تو پہلے ایک بچہ غائب ہوا, اب دوسرا غائب ہو گیا, فلاں نے تعویذ کیا ہوا ہے. تو بکواس ہے, چھوڑ دو یہ فضول لوگوں کو. پیغمبروں کی یہ سیرت نہیں ہے. غم کس کی طرف سے آتے ہیں, اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا تمہارے گھر میں. جو تعویذ گنڈے والا آ کے بولا کرے نا کسی نے کچھ کر دیا ہے, بولے تیرے باپ میں دم نہیں ہے, کچھ کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کچھ کرنے کے, اور نکل یہاں سے. اس کو بھگاؤ گے, اس کو جب تک چترول لگا کے بھگاؤ گی نا, وہ گند پھیلاتا رہے گا اور ایسی چکنی چپڑی باتیں کرے گا کہ تم مان جاؤ گے, پھر میرا سر کھاؤ گے. پھر بولو کہ تکیے کے نیچے سے وہ نکلا ہے تو بالٹی کے اندر سے وہ نکلا ہے. ایسے لوگوں کے گھروں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے, کچھ نہ کچھ. ہمارے گھر سے کبھی نکلتا ہے, اڑا کے پھینک دیتے ہیں. کوئی آتا ہے, کوئی آ کے رکھ کے چلا گیا, رکھ گیا, کیا ہو گیا, اس کے بعد نکلتا ہی نہیں کچھ. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, یار ان کیا تو کچھ, جتنے بھی تعویذ رکھ دو مفتی صاحب کے ہاں, ان کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہی نہیں ہے. سمجھا یہ بات. اور مجھے پتہ چل جائے کس نے رکھا ہے تو میں اس کے گھر مسور کی دال رکھ کے آ جاؤں گا. وہ ایسا بے ہوش ہو جا کے دیکھ کے, یار پتہ نہیں کیا ہے. غم کس کی طرف سے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کا دل گھٹ رہا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, اپنے بیٹوں سے منہ موڑ لیا, نفرت سے منہ موڑ لیا. وقال, اور پھر اتنے عرصے سے جو گھٹ رہے تھے نا, صبر کر رہے تھے نا, صبر, شکایت زبان پہ نہیں آ رہی, تو اب ایک حرف زبان کا شکایت پہ آیا, شکایت کا زبان پہ آیا. وہ کیا, وہ بھی اللہ سے شکایت نہیں, یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر. یوسف علیہ السلام کی یاد دوبارہ کیوں, انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بھی بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا. مر جاتا ہے نا کوئی تو تسلی ہو جاتی ہے, اس کو بھی انہوں نے کہیں غائب کیا ہے. باپ کو کیسا غم ہے کہ بیٹا کہاں گیا, کن ہاتھوں میں پل رہا ہے, کون اس کو اٹھا کے لے گیا, کس مصیبت میں ہے, کہاں ہے, کیسے ہے. اور وہ بیٹا جس کے سے ہمیں امیدیں تھی کہ اللہ اس کو قبول کرے گا, میرا نائب اور جانشین بنائے گا, کس حال میں ہوگا وہ. یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن, اللہ فرماتے ہیں روتے روتے آنکھوں کی بینائی غم سے چلی گئی, نابینا ہو گئے. فہو کظیم, اور غم میں جو نا کظم کہتے ہیں, جب آپ غم کے گھونٹ کو پی رہے ہو, بڑے بڑے غم کے گھونٹ ہے کہ انسان کا پھٹنے کا دل چاہ رہا ہے, مگر آپ اللہ کی خاطر اس گھونٹ کو
پی رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, کیونکہ ہو نہیں سکتا نا کچھ, کیا ہوگا بھائی. تو ان کی جو بیٹیاں تھیں, بیٹے تھے, جو بھی وہاں ان کے بہویں تھیں, خاندان بہت بڑا خاندان تھا یعقوب علیہ السلام کا, وہ سب کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین, کہ آپ اب تک یوسف کے غم کو نہیں بھولے, ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہلاک ہو جائے. تو جواب میں کیا کہتے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم تم سے شیئر نہیں کر رہا, اپنا غم تمہیں بیان نہیں کر رہا. کس کو بیان کر رہا ہوں, کس کے سامنے بتا رہا ہوں اپنا غم, اللہ سے. یہ تو غم کی بات, اور اتنے غم کی حالت میں بھی امید کی باتیں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب, مجھے علم ہے کہ اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر رہا, دے رہا ہے, غم دے رہا ہے, گھٹ رہا ہوں میں اندر سے, بینائی چلی گئی, اس میں بھی اس کی کوئی کیا ہے, مصلحت ہے, جو مصلحت میں نہیں جانتا, اس میں بھی کیا ہے, اس کی مصلحت ہے, وہ مصلحت میں نہیں جانتا, مگر مجھے امید ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, خیر کر رہا ہے. دیکھو یہ اللہ ہمیں واقعات کیوں بتا رہے ہیں پیغمبروں کے, اس لیے کہ غم ہم پر بھی آ سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ غم آتے ہی آپے سے باہر, بس ہائے یہ ہو گیا, ہائے یوں ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے اللہ کو میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا بچہ بچپن میں مر گیا, کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کا بچہ بچپن میں مر جائے, اور اس نے صبر کیا, صبر, تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. کیا ہوتا ہے آج کسی خاتون کا بچہ مر جائے, چیخ چیخ کے گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں. ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبر پہ خوب رو رہی ہے چیخ چیخ کے, وہ نبی کو پہچانی نہیں. نبی نے فرمایا کہ صبر کرو, صبر. اس نے کہا اگر آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا جو مجھے پہنچا ہے تو پتہ چلتا صبر کیسے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے, کس نے بتایا بھئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں. وہ بعد میں آئی نبی کے پاس, کہنے لگی میں صبر کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب صدمہ پہنچا ہو, بعد میں سب کو صبر آ جاتا ہے. تو اس لیے آج جب گھروں میں میتیں ہوتی ہیں تو خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی آواز کو اونچا مت کیا کریں. چیخنا چلانا, گریبان پھاڑنا, چیخنا چلانا, ایسی عورت پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. ہمیں غموں پہ صبر کرنے کا حکم ہے, چیخنے چلانے کا, ماتم کا, گریبان چاک کرنے کا, ان چیزوں کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی. رونے کی اجازت ہے, آرام سے, آہستہ آواز سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی موت ہوئی, نواسے کی موت ہوئی, اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹے کی موت ہوئی, اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, بیٹے کی اور نواسی کی موت ہوئی, کہ بھئی آنکھ سے آنسو جاری ہیں مگر زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. اس پریشانی میں بھی یعقوب علیہ السلام دل سے تو کڑ رہے ہیں, زبان سے ناشکری کا کوئی لفظ نہیں نکال رہے, زبان سے نہیں نکال رہے. زبان سے کیا کہہ رہے ہیں, اعلم من اللہ ما لا تعلمون, بھئی اس میں کیا ہے, خیر ہوگی. اور پھر اپنے بچوں سے کہا راشن ختم ہو رہا ہے, ایک قحط پڑا ہوا ہے, یہ ایک نئی ٹینشن تھی. قحط میں کتنی عجیب حالت ہوتی ہے کہ جب آپ ٹکڑے ٹکڑے کو ترس جائیں. تو بچوں سے کہا کہ اب نیا راشن لینے کے لیے جاؤ, اور واپس ان کو دوبارہ بھیجا. تو اب وہ جو 8 بھائی تھے وہ بادشاہ کے پاس آئے قسم پرسی کی حالت میں, ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ غم میں ہیں, اور آ کے کہنے لگے یا ایھا العزیز, یا ایھا العزیز, اے بادشاہ, مسنا واہلنا الضر, ہمیں بڑا غم پہنچا ہے, بڑی تکلیف پہنچی ہے, ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اب تو ہمارے پاس راشن خریدنے کے پورے پیسے بھی نہیں ہیں. ایسے حالات یعقوب علیہ السلام کے گھر کے خراب ہو گئے تھے کہ قحط کی حالت میں ماہانہ راشن خریدنے کے پیسے ختم, تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں. فتصدق علینا, آپ احسان کر کے ہم پہ کچھ صدقہ کر دو. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے. خیال کر لو, غم میں ہیں اور
راشن خریدنے کے پورے پیسے نہیں ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو حضرت کا معمول تھا اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگنے کا کہ اللہ ببضاعۃ مزجات، بہت تھوڑا عمل لے کے تیرے پاس آیا ہوں، تھوڑا عمل لے کے. جیسے یوسف کے بھائی آئے تھے نا تھوڑی پونجی لے کے اور راشن پورا مانگ رہے ہیں، تو اے اللہ عمل تھوڑا لے کر آیا ہوں اور تجھ سے اس کا بدلہ بولو بھائی پورا مانگ رہا ہوں. تو جیسے یوسف کو یہ کہا گیا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تو احسان کو پسند کرتا ہے، تو بھی ہم پر احسان کر دے، تو بھی ہم پر کیا کر دے، آدھے عمل پہ ہمیں اجر کیا دے دے، پورا دے دے. تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. جب یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ کہا نا تو بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہو. اندازہ لگاؤ کہ کیسے پہچانا انہوں نے، کیونکہ مشابہت تو آ رہی تھی لیکن وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ مصر کا بادشاہ بن کے کیسے بیٹھ سکتا ہے، وہ تو غلاموں کی طرح بازاروں میں فروخت ہوا ہوگا. لیکن یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور مصر میں اتنی دور دوسرے ملک میں. تو جب یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو جواب میں کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہی یوسف ہو. قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے، خصوصی کرم کیا ہے. اب یہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اصل میں ایکچولی ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہم نے اپنی ایبلٹی کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہم یہاں تک پہنچے اور تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر، اور بات یہ ہے کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتے. ہم نے تمہاری مظالم پہ کیا کیا تھا، صبر. تو پتہ چلا کہ رشتہ داروں کے مظالم پہ صبر کرنا تاکہ رشتہ داری نہ ٹوٹے یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو وہ بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. پہلے تو حسد تھا نا کہ یہ آگے نہ بڑھ جائیں، اب کیا کہہ رہے ہیں، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں آج اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں. وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ، اور ہم غلطی پر تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تمہیں اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم پر حرج نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ. یغفر اللہ لکم، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا، یہ قمیص لے کر جاؤ، القوه علی وجه ابی، اور والد صاحب کی آنکھوں پہ اس قمیص کو ڈال دو. یأتی بصیرا، اس کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر، جیسے ہی مصر سے اب وہ بیٹے تو خوش ہو گئے کہ ابا کو بنیامین بھی مل گیا، یوسف بھی مل گیا اور بادشاہ بنا کے مل گیا. اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پورا خاندان اٹھا کے گاؤں سے کہاں لے آؤ، یہاں لے آؤ. شہری زندگی میں جہاں ہر طرح کی سہولتیں ہیں، پھر ایک شاہی خاندان ہے تو ظاہر ہے عزت ملے گی، پورا خاندان اٹھا کے یہاں لے آؤ. اب قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی وہ خوشخبری دینے کے لیے ایک بیٹا دوڑا ہے، بھاگا ہے وہ کہ ابا کو جا کے میں بتاؤں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ
یوسف یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کی خوشبو سنگھا دی، وہ کئی میلوں دور. تو ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف. نابینا باپ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے یوسف